اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھ سے ڈرو۔ سورۃ النحل آیا 51۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایران میں مجوسی مذاہب رائج تھے۔ یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے، اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتاب کا نام زند اور اوسطا بتاتے تھے اور اہل عرب سے متعارف تھے۔ انہیں لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو الہ بنانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری نعمتیں دیتا ہے اس لیے وہ ایک ہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ انما هو الہ واحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، وہ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے افعال میں منفرد ہے۔ بس جس طرح وہ اپنی ذات، اپنی اسماء اور صفات اور افعال میں ایک ہے، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ عبادت میں بھی اس کو ایک مانیں۔ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام قائم نہ رہ سکتا، اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سو مجھ سے ڈرو، میرے حکم کی تعمیل اور میرے نواہی سے اجتناب کرو، اور میرے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمام مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ آیا 44۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ سورۃ النحل آیا 52۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، پھر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہو؟ اس یقین پر انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے، یعنی اطاعت، عبادت اور تذلل ہمیشہ کے لیے مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی کے رنگ میں رنگ جائیں، یعنی خالص ہمیشہ رہنے والا واجب دین اسی کے لیے قائم ہے۔ دین سے مراد اطاعت، واصباً یعنی واجب، قائم، دائم، خالص، اور جب معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر اس کی اطاعت واجب ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 19۔ اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیا 8۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران آیا 85۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ سورۃ آل عمران آیا 83۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔
اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ سورۃ البینہ آیت 12۔ افغیر اللہ تتقون، پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ زمین والوں میں سے یا آسمان والوں میں سے وہ تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نوازشات اور احسانات میں یکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دو، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 26۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ سورۃ النحل آیا 53۔ وما بکم من نعمتی، اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، ظاہری ہے یا باطنی، فمن اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو نعمتیں عطا کرنے میں اس کا شریک ہو، اور اس نے تمہیں ہر چیز سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بہت بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیا 34۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے، یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تم مالی تنگی کا شکار یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، یا تم لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں کی آگ میں جلتے ہو، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ مصیبت میں تم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے گڑ گڑا کر آہوازاریاں کرتے ہو، اسی سے سجدوں میں سر رکھ کر دعائیں کرتے ہو، تم ضرورتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، تب تم میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ سورۃ النحل آیا 54۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، یعنی جب تمہارا رب تمہاری مصیبت دور کر کے عافیت میں لے آتا ہے، یعنی تم صحت مند ہو جاتے ہو، یا تمہاری مالی تنگی دور ہو جاتی ہے، یا تم سے دوسری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تب تم میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی عافیت میں اپنے رب کو بھول جاتے ہو، اور اس کے ساتھ دوسروں کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی جہالت، ان کے ظلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی افطرا پردازی کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے۔ نیز وہ خبر دیتا ہے کہ اپنے ان بتوں کو جو کوئی علم نہیں رکھتے، جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس رزق میں سے حصہ دار بناتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کا شریک بنانے میں مدد حاصل کی، اور خود ساختہ اور گھڑے ہوئے بتوں کے تقرب کے لیے اللہ کے تعالیٰ کے اس رزق کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 67۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ یونس آیا 23۔ لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔
فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا فسوف تعلمون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی، سو تم فائدہ اٹھاؤ، بس جلد ہی تم جان لو گے۔ سورۃ النحل آیا 55۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، یعنی جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس کا انکار کرتے ہیں۔ شرک کا انجام یہی ہوتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ٹھکراتے ہیں، اس کے احسانات کو فراموش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ فتمتعوا، سو تم فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری، کفر اور شرک کرنے والوں کو ڈرایا ہے کہ اچھا چند روز کے فائدے اٹھا لو اور اپنی مرضی کر لو۔ فسوف تعلمون، بس جلد ہی تم جان لو گے، تمہیں ان قریب اپنی ناشکریوں اور اپنی مرضی کے کام کرنے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اور اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ سورۃ الزمر آیا 8۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیا 30۔ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے، جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیا 77۔ بنی فہر کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے۔ یحییٰ نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انگنت نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں، ان کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا انسان کی نظر ہمیشہ اس طرف ہوتی ہے جو اس کو نہیں ملتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس 99 ہو اور ایک نہ ہو تو ہماری فکر ہمیشہ اس ایک کی طرف لگی رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں پر مشکور بنائے، شکر گزار بنائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔